اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بنائے جا چکے۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی۔ ادارے کے مطابق ان حملوں میں ایران کے 4 ہیلتھ ورکرز شہید اور 25 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک صحت مرکز کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فٹ بال اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے مسلسل چھٹے روز بھی جاری۔ اسرائیل کا اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا سرپرائز دیں گے۔ سرپرائز کیا ہے یہ ابھی نہیں بتا سکتے۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتیں ختم کی جائیں گی۔ ایران کے پڑوسی ملک آذربائیجان میں بھی میزائل اور ڈرون آ گرے۔ ایران نے آذربائیجان پر حملے کی تردید کر دی۔ میزائل اور ڈرون آذربائیجان کے علاقے نخجوان میں گرے۔ 2 افراد زخمی ہوئے۔ آذری حکام نے ڈرون حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے ایران ترکی پر میزائل حملے کی بھی تردید کر چکا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ قبرص پر ہونے والا ڈرون حملہ ایران سے نہیں کیا گیا تھا، تاہم برطانیہ نے یہ نہیں بتایا کہ قبرص پر گرنے والا ڈرون ایران سے نہیں آیا تو کہاں سے آیا۔ ایران سعودی کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر حملے کی بھی تردید کر چکا ہے۔ سعودی عرب قبرص، ترکی اور آذربائیجان پر حملے ایران نے نہیں کیے تو کس نے کیے؟ مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر ایران کے جوابی حملے۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 افراد زخمی۔ زخمیوں میں پاکستانی اور نیپالی شہری شامل۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی شدید دھماکے سنے گئے۔ قطر کا کہنا ہے کہ ایران کے داغے گئے 13 میزائل اور 4 ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایک میزائل قطر کی سمندری حدود میں گرا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج فارس کے شمال میں امریکی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے سعودی عرب کی جانب سے اس کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کر دیا۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف اپنی فضائی، بحری اور علاقائی حدود استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران سعودی عرب کا شکر گزار ہے۔ سری لنکا کے قریب ایک ایرانی بحری جہاز کو ڈبونے کے بعد علاقے میں ایک اور ایرانی جہاز خطرے میں۔ سری لنکن کابینہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دوسرے ایرانی جہاز پر سوار افراد کی جانیں بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی بحری جہاز سری لنکا کی علاقائی حدود سے باہر اقتصادی زون میں ہے۔ بھارتی بحریہ کا کہنا ہے کہ وہ ڈوبنے والے ایرانی جہاز کے لاپتہ افراد کی تلاش میں سری لنکا کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ بھارتی بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل ارون پرکاش نے بحر ہند میں ایرانی بحری جہاز ڈبونے کو امریکہ کا غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دے دیا۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کی بھارتی حکومت پر تنقید۔ کہا ایرانی بحری جہاز بھارت کا مہمان تھا، اس کی تباہی پر مودی سرکار کی خاموشی افسوسناک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ایرانی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ کہا امریکہ نے ایران کی ساحلوں سے 2000 میل دور سمندر میں ظلم کا ارتکاب کیا۔ ایرانی جہاز بھارتی بحریہ کے مہمان تھا، جس میں تقریباً 130 سیلر سوار تھے۔ ان کے الفاظ لکھ لیں، امریکہ کو اس عمل پر سخت افسوس ہوگا۔ قطر نے پاکستان کو LNG کی سپلائی روک دی۔ پاکستان LNG کی لوڈ مینجمنٹ پر مجبور۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق قطر گیس نے پاکستان کو بتا دیا مارچ کے لیے قطر سے 8 LNG کارگوز آنے تھے، صرف 2 ہی آ سکے ہیں۔ سوئی صدرن نے رمضان میں گیس کا شیڈیول بدل دیا۔ سحری کے لیے گیس صبح 3 سے 9 بجے اور افطار کے لیے دوپہر 3 بجے سے رات 9:30 بجے تک ملے گی۔ سوئی ندرن کا صنعت اور گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ مشتبہ خامنائی بطور رہبر معظم قابل قبول نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ کہا ایران کے اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے معاملے میں انہیں براہ راست کردار ادا کرنا ہوگا۔
متحدہ عرب امارات میں پھنسے 30,000 افراد کا انخلا جاری۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، فجیرہ اور راس الخیمہ ایئرپورٹ سے پروازیں روانہ ہوئیں۔ مسافروں کے سفری کاغذات اور کلیئرنس مختلف ایئرپورٹس پر مکمل۔ عرب امارات میں محدود پروازیں بحال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کو شہریوں کی سہولت کے لیے ہر وقت دستیاب رہنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ایران سے پاکستانیوں کے انخلا کے لیے آذربائیجان کی مدد کے مشکور ہیں۔ خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کے انخلا پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران سے پاکستانی شہری بحفاظت وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ آذربائیجان میں پاکستانی سفارت خانہ پوری طرح متحرک ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دفتر خارجہ ساری صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ ایران کے شاہد ڈرونز امریکی فضائی دفاع کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ ممکن ہے تمام ڈرونز کو روکا نہ جا سکے۔ امریکی حکام کی کانگریس کو بند کمرہ بریفنگ میں موجود ذرائع نے CNN کو بتایا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے تسلیم کیا کہ ایرانی ڈرون توقع سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، جنہیں بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں روکنا زیادہ مشکل ہے۔ بند کمرہ بریفنگ میں بعض امریکی حکام کی خدشات کو کم ظاہر کرنے کی بھی کوشش۔ کہا خلیجی اتحادی ممالک بڑی تعداد میں انٹرسیپٹر میزائل ذخیرہ کر رہے ہیں۔ گلگت شہر میں کرفیو ختم، 3 روز بعد معاملات زندگی بحال ہو گئے۔ سرکاری دفاتر، بینک اور بازار کھل گئے۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں، ریلیاں اور اجتماعات پر پابندی برقرار۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق گلگت میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 8 مارچ تک بند رہیں گے۔ ایران پر حملوں کے خلاف امریکی سینٹ میں پیش کردہ قرارداد مسترد۔ حملے روکنے کے حق میں 47 اور اس کے خلاف 53 ووٹ آئے۔ اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ قرارداد میں ایران پر حملے روکنے اور کانگریس سے منظوری لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کسی فارمیٹ کا کپتان تبدیل نہیں ہوگا۔ کرکٹ بورڈ نے T20 کپتان سلمان علی آغا اور ون ڈے کپتان شاہین آفریدی کو گرین سگنل دے دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ عاقب جاوید اور اسد شفیق رکن برقرار۔ جیکب بیتھل کی 45 گیندوں پر سینچری بھی انگلینڈ کے کام نہ آئی۔ بھارت انگلینڈ کو 7 رن سے شکست دے کر ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ اور پاکستان ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں رسائی سے صرف 1 قدم کی دوری پر۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ کامیابی کی صورت میں پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کا ٹکٹ پکا۔